حضرت سے تھے اور آپ ایک دریا کے کنارے سے جا رہے تھے کہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے. ایک روایت میں کہ آپ بھوکے تھے تو آپ اس دریا سے ایک سیب بہہ رہا تھا تو آپ اس دریا سے اس سیب کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے کھا لیتے ہیں اور کھا کے آگے چل دیتے ہیں. مگر پھر خیال آتا ہے کہ ابو صالح تو نے یہ کیا کام کیا ہے, تو نے یہ کیسے کام کیا ہے, یہ ایک سیب اٹھا کر تو نے کھا لیا ہے, تجھے پتہ نہیں ہے اس کا مالک کون ہے, تجھے پتہ نہیں ہے کہ اب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تیری پکڑ کیسی ہو سکتی ہے اس سیب کے بدلے. تو تجھے چاہیے کہ جس کا یہ سیب ہے اس کے پاس جائے اور اس سے معافی مانگے, اس کے پاس جائے اور اس سے معافی مانگے. تو یہ غوث پاک کے والد محترم ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک سیب جو کہ دریا کے اندر بہہ رہا ہے اس کو اٹھا کے کھا لیا تو آپ کے دل کے اندر کتنی پریشانی اور خدا کا خوف آپ کے دل کے اندر آ گیا کہ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. تو آج کے مسلمان کو حساب لگانا چاہیے کہ جناب والا ایک سیب نہیں بلکہ پورا کا پورا پیسہ کھا کے بیٹھ جاتا ہے, بلکہ پورے کی پورا حصہ کھا کے بیٹھ جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ جب انسان ایسا ہوگا تو پھر اولاد نیک کیسے ہوگی. جب تم کسی کے حصہ کھا کر بیٹھ جاؤ گے, کسی کا مال لوٹ لو گے, کسی کا مال کھا کے بیٹھ جاؤ گے, تو پھر تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو جائے. بہرحال حضور غوث پاک کے والد محترم کے دل میں یہ خیال آتا ہے تو آپ اس دریا کے کنارے کنارے چلنے لگتے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ اس کے مالک سے ملاقات کرتا ہوں اور اس سے معافی مانگوں گا. آپ دریا کے کنارے چلتے جاتے ہیں, چلتے چلتے ایک باغ دکھتا ہے کہ جس کی شاخیں دریا کے اندر لٹک رہی ہے, کہ ان شاخوں کے اوپر پھل بھی ہے اور پھول بھی ہے. آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ سیب اسی درخت کے اندر سے گرا ہے اور اس کا مالک اسی باغ کا مالک ہے, اس سیب کا مالک اسی باغ کا مالک ہوگا. آپ اس کے مالک کو تلاش کرنے لگتے ہیں, آپ ڈھونڈتے ہیں تو وہ بھی ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت عبداللہ صومعی, یہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں. تو یہ حضور غوث پاک کے والد محترم ان کے پاس پہنچتے اور کہتے ہیں کہ جناب والا سنا ہے آپ اس کے مالک ہیں. انہوں نے کہا کہ جی میں اس کا مالک ہوں. آپ کے جو درخت ہے اس کے اندر سے پھل گرا, وہ گرنے کے بعد وہ ندی میں بہتا چلا گیا, میں نے اسے دیکھا اور اٹھا کر کھا لیا ہے. میں نے آپ کی بغیر اجازت کے کھا لیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو معاف فرما دیں. تو انہوں نے دیکھا تو چونکہ یہ بھی ایک اللہ والے تھے تو ایک اللہ والا دوسرے اللہ والے کو پہچان جاتا ہے, جس طریقے سے ایک چور دوسرے چور کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہ بھی اپنی برادری کا ہے. اسی طریقے سے وہ اللہ والے تھے, انہوں نے دیکھا کہ یار یہ بھی بڑا اللہ والا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے معاف نہیں کروں گا, تمہیں میرے اس باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی, اس کے پیڑوں کو پانی دینا ہوگا, اس کے باغات کا خیال رکھنا ہوگا, ان درختوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی, اس کے بعد میں تمہیں معافی دوں گا. تو کئی سال تک حضور غوث پاک کے والد محترم اس باغ کی دیکھ بھالی کر رہے ہیں, اس کے اندر درختوں کو پانی دے رہے ہیں, پھلوں کی حفاظت کر رہے ہیں. ایک سیب کھایا تھا, اور کئی سال تک اس باغ میں لگے ہوئے اس معافی کے لیے. کئی سال گزرتے ہیں, گزرنے کے بعد حضور غوث پاک کے والد محترم سے جو ایک مدت دی تھی کہ آپ کو اتنے سال اس کی حفاظت کرنی ہے, اتنا وقت جب گزر جاتا ہے تو حضور غوث پاک کے والد محترم کہتے ہیں کہ جناب والا اتنا وقت گزر چکا ہے تو کیا معافی ملے گی نہیں ملے گی. تو آگے سے کہتے ہیں کہ معافی تو مل جائے گی لیکن میری ایک شرط اور ہے. کیا فرمایا کہ ایک شرط اور ہے, اس کو مان لو گے تو پکا آپ کو معافی مل جائے گی. بولا جب اتنے سال آپ کی دیکھ بھال کر کے گزار دیے تو چلو ایک اور تمہاری شرط کو میں قبول کرتا ہوں, بتاؤ شرط کیا ہے. حضور غوث پاک کے والد محترم سے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے, میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی ہے, جو کانوں سے سن نہیں سکتی ہے, جو زبان سے بول نہیں سکتے ہیں, کہ جس کے ہاتھ دونوں خراب ہیں, کہ جس کے دونوں پیر بھی خراب ہیں, کہ وہ چل نہیں سکتی ہے, ہاتھ سے کچھ کام نہیں کر سکتی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس سے نکاح کر لو تو میں تمہیں معافی دے دوں گا. کیا فرمایا کہ تم ایسی لڑکی سے شادی کر لو جو کہ میری بیٹی ہے
اگر تم شادی کر لیتے ہو تو میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ حضور غوث پاک کے والد محترم سے جب یہ بات کہی تو آپ سوچ میں پڑ گئے، پوری زندگی کا سوال ہے، کوئی ایک ایک ہوتا تو سنبھال لیتا، دکھتا بھی نہیں ہے، سنتی بھی نہیں ہے، بولتی بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی کام کے نہیں ہے، پیر بھی کام کے نہیں ہے، تو جناب والا پوری زندگی گزرے گی کیسے؟ آپ نے سوچ وچار کیا، لیکن آپ حاصل کلام اسی پہ پہنچتے ہیں کہ زندگی تھوڑی سی ہے، آدھی گزر گئی ہے، آدھی بھی گزر جائے گی، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر کم سے کم میں شرمندہ تو نہ ہوں گا، اللہ کی بارگاہ میں پریشان تو نہ ہوں گا، اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ بہرحال انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں ان سے نکاح کر لیتا ہوں۔ نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہونے کے بعد حضور غوث پاک کے والد محترم کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں، داخل ہوتے وقت ایک روایت میں کہ آپ سلام کرتے ہیں، تو جب سلام کرتے ہیں تو سلام کا جواب آتا ہے، سلام کا جواب آتا ہے، حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ بات ہوئی تھی کہ بچی گونگی ہے، بول نہیں سکتی ہے۔ آپ نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کے ہاتھ بھی ٹھیک ہے، پیر بھی ٹھیک ہے، آنکھ بھی ٹھیک ہے، کان بھی ٹھیک ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے ان بزرگ کے پاس آئے، وہ کہنے لگے کہ جناب والا، میں شاید یا تو غلط کمرے میں داخل ہو گیا ہوں یا یہ لڑکی کوئی دوسری آ گئی ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں ابو صالح، وہ جو لڑکی ہے وہ غلط نہیں ہے، وہ وہی لڑکی ہے جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب والا، آپ نے تو کہا تھا دیکھ نہیں سکتی ہے، وہ تو دیکھ بھی رہی ہے، آپ نے کہا تھا سن نہیں سکتی ہے، وہ تو سن بھی رہی ہے، آپ نے کہا تھا بول نہیں سکتی ہے، وہ بول بھی رہی ہے، آپ نے کہا تھا ہاتھ کام کے نہیں ہے، اس کے تو ہاتھ بھی ٹھیک ہے، آپ نے کہا تھا اس کے پیر خراب ہے، اس کے تو پیر بھی ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہاں ہاں، یہ تمام باتیں میں نے کہی تھی، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے جو کہا تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکتی ہے، اس کا معنی یہ تھا کہ اس نے پوری زندگی گزار دی ہے، اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، اس نے پوری زندگی گزار دی ہے، کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی ہے۔ میں نے جو کہا تھا کہ وہ بول نہیں سکتی ہے، وہ اس معنی کا ہے کہ اس نے پوری زندگی گزار دی ہے مگر اپنی زبان سے وہ کلمہ نہیں بولا کہ جس سے خدا ناراض ہو جائے۔ میں نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ کسی کام کے نہیں ہے، تو اس بنیاد پر کہا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ میں نے جو کہا تھا کہ اس کے پیر خراب ہے، تو اس بنیاد پر کہا تھا کہ اس نے اپنے قدموں کو اس جگہ لے کے نہیں گئی ہے کہ جس جگہ جانے سے خدا ناراض ہو جاتا ہو۔ یہ بات تھی جو میں نے آپ سے کہی تھی۔ کہا کہ اچھا یہ بات ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ والد کتنا بڑا متقی، ایک سیب کھایا بغیر پوچھے تو معافی کے لیے کئی سال تک اس باغ کی حفاظت کرتے رہے۔ ماں ایسی کہ جس کی زبان سے کبھی غلط کلمہ نہیں نکلا، ماں ایسی کہ جس کے کانوں نے کوئی غلط بات نہیں سنی، ماں ایسی کہ جس کے ہاتھوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ماں ایسی کہ جس کے قدم کبھی غلط راہ پر نہیں گئے۔ تو جب ایسے ماں باپ ہوتے ہیں پھر حضور غوث پاک پیدا ہوتے ہیں، ایسے ماں باپ ہوتے ہیں تو غوث پاک پیدا ہوتے ہیں۔ آج کے ماں باپ تو اپنے بچوں کو چوری کرنا سکھا رہے ہیں، آج کے ماں باپ اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں، آج کے ماں باپ اپنے بچوں کو گناہ کرنا سکھا رہے ہیں، آج کے ماں باپ اپنے بچوں کو گالی دینا سکھا رہے ہیں، آج کے ماں باپ اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ تو پھر تم کیا سوچتے ہو کہ تمہاری اولادیں نیک ہوگی؟ نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ یہ چاہتے ہو کہ اولادیں نیک ہو تو پہلے خود نیک بن جاؤ، تم خود نیک بن جاؤ گے انشاءاللہ عز و جل تمہاری اولادیں بھی نیک ہوں۔